السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے آب حیات کی اگلی قسط۔ وہ اوڈ کپل تھے۔ اسے احساس کمتری کا دوسرا دورہ بڑی غلط جگہ اور بڑے ہی غلط وقت پر پڑا تھا۔ وہ اس کا تعارف باری باری مختلف لوگوں سے کروا رہا تھا اور امامہ اس پذیرائی اور گرم جوشی پر حیران تھی جو اسے مل رہی تھی۔ پھر ایک دم اسے احساس ہونے لگا کہ اس گرم جوشی کی وجہ بھی سالار سکندر تھا۔ یہ پروٹوکول مسز سالار سکندر کے لیے تھا، امامہ ہاشم کے لیے نہیں۔ یہ ٹیگ جس کے گلے میں بھی لٹکا ہوتا اسے یہی پروٹوکول ملتا، چاہے اس کا حلیہ اس سے بھی بدتر ہوتا۔ اس کا احساس کمتری پارے کی طرح اوپر جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ پی آر میں ہونے کی وجہ سے اتنا سوشل ہے۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر پاکستان میں اس بینک کے چند کلیدی عہدوں میں سے ایک پر براجمان ہے۔ اس کے پاس آنے والے لوگوں کی خوش اخلاقی اور گرم جوشی دکھانے کی وجوہات کچھ اتنی فطری نہیں تھیں۔ سالار کے ساتھ کھڑے اسے اپنے ہی حلیے کی چند اور خواتین بھی بالآخر اسی مجمع میں نظر آ گئی تھیں، اور ان کی موجودگی نے اسے کچھ حوصلہ دیا تھا کہ اس جیسے اور بھی اوڈ کپلز وہاں موجود ہیں۔ ڈرنک پلیز۔ مشروبات کی ٹرے پکڑے ویٹر نے بالکل اس کے قریب آ کر اسے پوچھا۔ وہ چونکی۔ اس نے ٹرے پر نظر دوڑائی۔ وائن گلاس میں ایپل جوس تھا۔ اس نے ایک گلاس اٹھایا اور ویٹر اب ان کے ارد گرد کھڑے چند غیر ملکی افراد کو ڈرنکس سرو کر رہا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے غیر ملکی جوڑے سے باتیں کرتے ہوئے سالار نے بے حد غیر محسوس انداز میں اماموں کو دیکھے بغیر اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ وہ چونک اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ شاید خود پینا چاہتا ہے، لیکن اس کا ہاتھ میں گلاس تھا اور وہ اسی طرح کپل سے بات کر رہا تھا۔ ویٹر دائرے میں کھڑے تمام افراد کو سرو کرتے کرتے سالار کے پاس آیا۔ سالار نے ماما کا گلاس بے حد غیر محسوس انداز میں ٹرے میں واپس رکھتے ہوئے ویٹر سے کہا، سافٹ ڈرنک پلیز۔ امامہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ ٹرے میں رکھا اپنا گلاس اس نے دور جاتے دیکھا، پھر اس نے سالار کو دیکھا۔ وہ اب بھی ان کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ ویٹر چند لمحوں کے بعد ایک دوسری ٹرے کے ساتھ موجود تھا۔ اس بار اس کے گلاس اٹھانے سے پہلے ہی سالار نے گلاس اٹھا کر اسے دے دیا اور دوسرا خود پکڑ لیا۔ اوہ ہیلو سالار۔ وہ 40-45 سال کی ایک عورت تھی جس نے سالار کے قریب آتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر بے حد دوستانہ انداز میں بے تکلفی کے ساتھ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ لیا۔ اور وہ وہاں موجود دوسرے مردوں کی طرح عورتوں سے گلے نہیں مل رہا تھا، لیکن ان میں سے کچھ عورتوں سے ہاتھ ملا رہا تھا، اور کئی عورتیں اس سے بات کرتے ہوئے اسی طرح بے تکلفی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیتی تھیں۔ اماموں کے لیے فی الحال اتنا کچھ ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ سب وہ ہضم کر لیتی اگر ان کا لباس اتنا قابل اعتراض نہ ہوتا۔ مجھے کسی نے تمہاری بیوی کے بارے میں بتایا، یہ میرے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ کب شادی کی تم نے؟ وہ عورت اب بھی اسی سے کہہ رہی تھی۔ سالار نے جواباً بے حد شائستگی سے امامہ سے اس کا تعارف کروایا۔ مسز لیک، ان سے ملیے۔ سالار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کوئی بھی دن طے کیے بغیر ان کی دعوت بھی قبول کر لی ڈنر کی۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے ایسے ہی کئی عورتوں کی اسی طرح دعوت قبول کرتے اسے دیکھ چکی تھی۔ مسز لیک اب گروپ میں کھڑے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہائے ہیلو میں مصروف تھی۔ تبھی اس نے اپنے قوم میں کسی کو دیکھ کر سالار کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ہائے رمشا۔ امامہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ او ہائے۔ رمشا نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ سالار نے دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروایا۔ رمشا بڑی خوش دلی سے اس سے ملی۔ بڑی لکی ہیں آپ۔ اگر آپ اس سے پہلے نہ ملی ہوتی تو اس بندے سے میں نے شادی کر لینی تھی، رمشا نے بڑی بے تکلفی سے امامہ سے کہا۔ بس کچھ دیر ہو گئی مجھے سالار سے ملنے میں۔ وہ بھی جواباً خوش دلی سے ہنسا۔ ولیمہ کب ہے وہ پوچھ رہی تھی۔ 20 تاریخ کو اسلام آباد میں، وہ سالار سے کہہ رہی تھی۔ امامہ نے اس بار سالار کو اسے ٹالتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ملاقات طے کر رہا تھا۔ اس کے پاس آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ سالار کا رویہ کچھ بے تکلفی لیے ہوئے تھا۔ رمشا گروپ میں موجود دوسرے لوگوں سے ملنے کے بعد ہال میں موجود دوسری طرف لوگوں کی طرف جا رہی تھی۔ امامہ پر اس کی نظریں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امامہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ کوئی بات کرو۔ واپسی پر سالار نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ کیا بات کروں؟ کوئی بھی۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ عجیب لوگ تھے سارے۔ کچھ دیر بعد سالار نے اسے بڑبڑاتے سنا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ عجیب کیوں؟ تمہیں عورتیں اس طرح کے لباس میں یہ سب کچھ کرتی اچھی لگتی ہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تم نے وہ پہنا جو تمہیں اچھا لگا، انہوں نے بھی وہی پہنا جو انہیں اچھا لگا۔ اس نے بے یقینی سے سالار کو دیکھا۔ کم از کم اسے اس سے یہ جواب متوقع نہیں تھا۔ تمہیں کچھ برا نہیں لگا؟
میرے سب رسپیکٹیبل لوگ تھے، کچھ میرے کلائنٹس تھے، کچھ کو میں ویسے ہی جانتا ہوں۔ تمہیں برا کیوں لگا سالار؟ لگے گا کیوں سالار؟ تم مرد ہو، تمہیں تو اچھا ہی لگے گا اگر تمہیں عورتیں اس طرح کے کپڑوں میں نظر آئیں گی۔ بات کرتے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کا جملہ کتنا سخت تھا۔ سالار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں ایسی گیدرنگ میں مرد بن کر نہیں جاتا، مہمان بن کر جاتا ہوں، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی نے کیا پہنا ہے اور کیا نہیں۔ میرے لیے ہر عورت قابل احترام ہے۔ میں لباس کی بنا پر کسی کا کردار نہیں جانتا۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم نے دوپٹہ لیا ہوا ہے اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم نے دوپٹہ لیا ہوا ہے تو تم قابل عزت ہو، اور وہ عورتیں جو قابل اعتراض لباس پہنے ہوئے ہیں وہ قابل عزت نہیں ہیں، تو تم بالکل غلط ہو۔ وہ بول نہیں سکی۔ سالار کے لہجے میں اتنے دنوں میں اس نے پہلی بار ترشی محسوس کی تھی۔ تمہیں کیسا لگے گا اگر تمہارے پردے کی وجہ سے تمہارے بارے میں بات کی جائے، جیسے تم ان کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ تم ان کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ وہ جھنجھلائی۔ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی طرح کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ ہمارے مسئلہ نہیں ہے۔ تمہیں یہ سب پسند ہے؟ اس کے سوال پہ وہ ہنسا۔ یہ ایشو نہیں ہے، مجھے یہ سب اپنی زندگی کے لیے پسند نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے ڈنرز میں اس کے لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ مجھے اپنی جاب کی وجہ سے کسی حد تک سوشل رہنا ہے، لیکن میں کسی گیدرنگ میں جا کر یہ طے نہیں کرتا کہ ان میں سے کتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے اور کتنے جنت میں۔ مجھے جن سے ملنا ہوتا ہے ملتا ہوں، کھاتا ہوں، آ جاتا ہوں۔ میں اپنے سر پہ دوسروں کے اعمال کا بوجھ نہیں لے سکتا۔ وہ اپنی زندگی کی فلاسفی سے اسے پھر حیران کر رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ سالار نے کچھ حیرانگی سے اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ اگر میں تمہاری زندگی میں نہ آتی اور تمہیں شادی کرنی ہوتی تو تم اس طرح کی لڑکیوں سے کر لیتے جو آج وہاں موجود تھی۔ وہ رمشا کا نام نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن وہ رمشا کا نام لینا چاہتی تھی لیکن اس نے نہیں لیا۔ وہ خود بھی نہیں جان پائی کہ اس نے یہ سوال سالار سے کیوں کیا ہے، کیا سننے کے لیے کیا ہے۔ تمہارا مطلب ہے میں پردہ کرنے والی یا پردہ نہ کرنے والی لڑکی میں سے کس سے شادی کرتا؟ سالار نے براہ راست سوال کر دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے رہی۔ وہ واقعی یہی پوچھنا چاہتی تھی۔ آنیسٹلی تم ایک چیز بتاؤں، میں کسی عورت کا صرف پردہ دیکھ کے اسے شادی نہ کرتا۔ کسی عورت کا پردہ کرنا یا نہ کرنا میرے لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس میں کچھ دوسری خوبیوں کا ہونا۔ اسے آج شوق پر شوق لگ رہے تھے۔ اگر ایک عورت اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہے، سر اور جسم چھپاتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں اس ایک چیز کے علاوہ بھی اس عورت میں کچھ اور خوبیاں چاہتا ہوں جس سے میں نے شادی کرنی ہوتی۔ کیسی خوبیاں؟ اسے تجسس ہوا تھا۔ صبر، برداشت اور اطاعت۔ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ نادر کوالٹیز ہیں، باقی سب کچھ ہوتا ہے لڑکیوں میں، ڈگریز، لک، مینرز، پردہ بھی، لیکن یہ کوالٹیز ناپید ہوتی ہیں۔ اگر اسے کوئی ضم تھا تو آج ختم ہو گیا تھا۔ وہ جن خوبیوں کو اپنی ترجیح بتا رہا تھا نا، اس میں سے کوئی بھی اس میں نہیں تھی، یا کم از کم سالار سکندر کے لیے فی الحال نہیں تھی۔ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے جیسے اپنا تجزیہ کر رہی تھی۔ میں کیوں اچھی لگتی ہوں تمہیں؟ اس نے بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا۔ خالی پردہ تمہیں امپریس نہیں کرتا، تحمل اور اطاعت تو میں نے تمہیں کبھی دکھائی ہی نہیں پھر۔ پتہ نہیں۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مجھے کبھی بھی نہیں ملا۔ ایک بار نہیں، کئی بار میں نے اپنے آپ سے بھی یہی بات پوچھی ہے۔ تمہیں ناپسند کرنے کی بے شمار وجوہات بتا سکتا ہوں، لیکن پسند کرنے کے لیے میرے پاس ایک وجہ بھی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کوئی منطقی جواز۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پہلے تم مجھے اریٹیٹ کرنے لگیں، اس کے بعد تم مجھے ہانٹ کرنے لگیں، پھر میں تم سے جیلس ہونے لگا، پھر انوائے کرنے لگے، پھر محبت۔ وہ جیسے قدرے بے بسی سے ہنسا۔ ان ساری سٹیجز میں سے صرف ایک چیز کامن تھی کہ میں تمہیں کبھی اپنے ذہن سے نکال نہیں سکا۔ مجھے تمہارا خیال آتا تھا اور آتا رہتا تھا، اور بس میرا دل تمہاری طرف کھنچتا تھا۔ خوار جو کرنا تھا اللہ نے مجھے، میری اوقات بتا کر، بس اور کوئی بات نہیں تھی۔ اس لیے یہ تو کبھی پوچھو ہی مت کہ کیوں اچھی لگتی ہو تم مجھے۔ وہ محبت سے زیادہ بے بسی کا اظہار کر رہا تھا، اور اظہار سے زیادہ اعتراف کر رہا تھا۔ اور اگر یہ سب نہ ہوتا پھر تم میری بجائے کسی اور لڑکی سے شادی کرتے، مثلا رمشا سے۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ تو یہ سوال رمشا کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ یو آر سیلی۔ تمہیں پسند ہے نا وہ؟ اس کی ہنسی اور تبصرہ نظر انداز کرتے سنجیدہ ہی رہی۔ ایک دوست اور کولیگ کے طور پہ، سالار نے کہا۔ امامہ نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ سالار کو لگا جیسے کسی گہری سوچ میں ہے۔ کیا ہوا؟ سالار نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔
کچھ نہیں، تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی وہ اچھی لگ رہی تھی مجھے، اور پھر بعض دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، حتیٰ کہ دو دشمن بھی ساتھ کھڑے ہوں تو اچھے لگتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی خیال آیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں ماما، یہ میری زندگی کا سب سے اچھا وقت ہے۔ فی الحال دنیا میں کوئی اور ایسی شے نہیں جس کی مجھے کمی محسوس ہو رہی ہو، اس لیے تم اپنے اندازوں اور اپنے خیالوں سے باہر آ جاؤ، ڈنر میں جاؤ، کھانا کھاؤ، لوگوں سے گپ شپ کرو، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس دنیا کو اپنے ساتھ گھر لے کر مت جاؤ۔ اس رات سونے سے پہلے ناول پڑھتے ہوئے سالار کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ ناول سے نظریں ہٹا کر وہ سالار کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنے کام میں منہمک تھا۔ سالار اسے کچھ دیر بعد اسے مخاطب کیا، ہاں اسی طرح کام کرتے رہیں گے کیا؟ تم اچھے انسان ہو ویسے۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے کچھ عجیب سی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اچھا، وہ اسی طرح مصروف رہا، کسی رد عمل کے اظہار کے بغیر ای میل کرتے ہوئے۔ امامہ کو لگا کہ شاید اس نے اس کی بات غور سے ہی نہیں سنی۔ میں نے تمہاری تعریف کی ہے، اس نے دوہرایا۔ بہت شکریہ۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سرسری تھا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اس کا اتنا نارمل رہنا امامہ کو ہضم نہیں ہوا تھا۔ کس چیز کی؟ وہ چونکا۔ میں نے تمہاری تعریف کی ہے اور میں نے تمہارا شکریہ ادا کر دیا ہے، لیکن تمہیں اچھا نہیں لگا۔ وہ کچھ متجسس تھی۔ کیا اچھا لگتا مجھے؟ میری باتیں سن کر اچھا آدمی کہہ رہی ہو، عمل دیکھ کر کہتی تب خوشی ہوتی مجھے، اور فی الحال میں ایسا کوئی عمل تمہیں پیش نہیں کر سکتا۔ امامہ بول نہیں سکی اور پھر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا۔ کچھ دیر چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، تم نے میرے ہاتھ سے ڈرنک کیوں لے لی تھی؟ اسے اچانک یاد آیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے شوٹ کر دو۔ وہ اس کے بے تکے جواب پر حیران ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شراب تھی وہ ہل نہیں سکی۔ سوری۔ سالار نے اسکرین سے نظر ہٹاتے ہوئے اسے معذرت کی۔ امامہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ان پارٹیز میں ہارڈ ڈرنکس بھی ہوتے ہیں، سوشل ڈرنک سمجھی جاتی ہے وہاں پر۔ وہ سنجیدگی سے اسے بتاتے ہوئے دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ امامہ کا دل ایک دم جیسے ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار شراب دیکھی تھی۔ اس نے شراب ہاتھ میں لی تھی، اور اگر سالار کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی تو شاید پی بھی لیتی۔ اس کا شوہر ان پارٹیز میں جانے کا عادی تھا، ان پارٹیز میں کہاں تک ایسی چیزوں سے اجتناب کرتا یا کر پاتا۔ اس کا اعتماد پھر تڑپنے لگا تھا۔ وہ چند ہفتوں میں کسی کا کردار نہیں جان سکتی تھی، وہ بھی تب جب اسے شادی کے اس پہلے مہینے میں مکمل طور پر متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحے پہلے دل میں سالار کے لیے نمودار ہونے والا احترام سیکنڈز میں غائب ہوا تھا۔ وہ جس شیشے سے اسے دیکھ رہی تھی وہ پھر دھندلا گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سالار کیسے اگلا جملہ کیا کہے۔ وہ اسے دوبارہ اپنی ای میل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ کتاب میں ماما کی دلچسپی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی۔ ڈپریشن کے دورے کا آغاز نئے سرے سے ہوا۔ دوسرے بیڈ روم کے باتھ روم میں آ کر وہ بے مقصد اپنا دایاں ہاتھ رگڑ رگڑ کر دھوتی رہی۔ یہ احمقانہ حرکت تھی، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ اپنی ذہنی پریشانی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ واقعی بہت اپسیٹ تھی۔ وہ شراب کا ایک گلاس نہیں تھا، بلکہ اس کی ازدواجی زندگی میں آنے والی پہلی کھائی تھی، پہلی اور سب سے بڑی۔ اس کے لیے یقین کرنا ناممکن ہو رہا تھا کہ ایسی کمپنیز میں ہوتے ہوئے شراب سے مکمل اجتناب کرتا ہوگا۔ شراب پینے کا مطلب تھا، یہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بے مقصد گھر کے ہر کمرے میں پھرتی رہی۔ نیند مکمل طور پہ اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ اللہ سکون کے آسمان کو اندیشوں کی زمین کے بغیر کیوں نہیں کھڑا کرتا؟ اس نے ٹیرس سے بے مقصد نیچے جھانکتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ اس تاریکی اور سردی میں کتنی ہی دیر ٹیرس کی ریلنگ کے پاس کھڑی نیچے دیکھتی رہی۔ اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے حکم میں سالار کی آواز نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا۔ وہ کمرے سے اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے ڈھونڈتا ہوا اسے یہاں تک آیا تھا۔ میں؟ امامہ نے چونک کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں نیچے دیکھ رہی تھی۔ نیچے کیا ہے؟ سالار نے اس کے قریب آ کر نیچے جھانکا۔ نیچے؟ امامہ کو خود بھی نہیں پتہ چلا اس نے نیچے کیا دیکھا۔ نیچے کچھ بھی نہیں۔ سالار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے غائب دماغ یا پھر پریشان۔ اندر چلیں؟ وہ کوئی جواب دینے کے بجائے اپنی شال ٹھیک کرتے ہوئے اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ تم سو جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی۔ اس نے اندر آتے ہی سالار سے کہا،
میں کچھ دیر ٹی وی دیکھوں گی۔ سالار ٹھٹک گیا۔ امامہ ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لیے اب ٹی وی آن کر رہی تھی۔ شادی کے بعد پہلی مرتبہ ٹی وی میں دلچسپی ظاہر کر رہی تھی۔ ٹی وی پر کوئی خاص پروگرام آ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ویسے ہی دیکھوں گی، امامہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے اور وہ جانے کے بجائے صوفے پر اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے امامہ کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول لے کر ٹی وی آف کیا، ریموٹ کنٹرول سینٹرل ٹیبل پر رکھ دیا۔ امامہ نے کچھ جذبوس ہو کر سے دیکھا۔ میں شراب نہیں پیتا امامہ، میں یہ پھل چکھ چکا ہوں، اور اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا اثر کیا ہے، میں دونوں سے واقف ہوں۔ مجھے شراب میں کوئی غم ڈبونا ہے، نہ کوئی سرور تلاش کرنا ہے۔ میرے لیے یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کو میں چھوڑ چکا ہوں۔ تم ہر روز اللہ سے بس یہ دعا کیا کرو کہ وہ مجھے سیدھے راستے سے نہ بھٹکائے۔ وہ اس سے سوال کی توقع کر رہی تھی، جواب کی نہیں۔ وہ جیسے کسی سائیکالوجسٹ کی طرح اس کا دماغ پڑھ رہا تھا۔ اب تمہیں ٹی وی نہیں دیکھنا؟ اگر دیکھنا ہے تو دیکھو، ورنہ آ کر سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ اس نے ٹی وی آن کرتے ہوئے امامہ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول دیا اور بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ انسان کو کون سی چیز بدل دیتی ہے؟ وقت، حالات، زندگی، تجربہ، تکلیف، تلاش، محبت، یا پھر اللہ؟ اس نے ٹی وی آف کرتے ہوئے سوچا۔ عید کے 2 ہفتے بعد اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں اس کے ولیمے کی تقریب منعقد ہوئی۔ اگر سالار نے ضد نہ کی ہوتی تو سکندر کبھی اس تقریب کے لیے اسلام آباد کا انتخاب نہ کرتے، لیکن سالار کی ضد کے سامنے سکندر نے بالآخر گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ وہ ولیمے کے بعد 2 ہفتے کے لیے مہماس گئے۔ پاکستان سے باہر سالار کے ساتھ امامہ کا یہ پہلا سفر تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی ان 15 دنوں جیسا پرسکون اور بے فکری کے دن ان کی زندگی میں کبھی آئیں گے۔ وہ زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت جگہوں پر اس سے زیادہ سہولت کے ساتھ جاتے، کبھی زندگی کے ان دنوں کو واپس نہیں لا سکتے تھے جب ان دونوں کے درمیان رشتہ نیا تھا لیکن تعلق پرانا، جب ایک دوسرے پر اعتماد زیادہ نہیں تھا لیکن توقعات اور امیدیں بہت تھیں، اور جب ان دونوں کے درمیان ابھی شکایتیں اور تلخیوں کی دیواریں کھڑی نہیں ہوئی تھیں۔ زندگی ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر ہی ختم ہو رہی تھی۔ سالار کا فون انٹرنیشنل رومنگ پر تھا، لیکن دن کا زیادہ تر وقت وہ آف رہتا تھا۔ بینک اور اس سے متعلقہ کاموں کو 15 دنوں کے لیے اس نے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ وہ ایک سیل کے آف رہنے سے ان کی زندگی میں حیران کن تبدیلی آئی تھی۔ ان کے پاس ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت تھا، اور اس وقت میں سیل فون کی مداخلت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دوسرے سے کہی جانے والی ساری باتیں بے معنی، ساری باتیں بے مقصد، ساری باتیں ضروری تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے بچپن اور اپنے ماضی کے قصے، ساری خوشگوار باتیں بتا رہے تھے جو ایسے ہی ٹرپس اور ریسارٹ سے جڑی تھیں۔ سمندر کے پانی کے اس جھیل نما حصے پر بنے بہت سے رانچز میں سے ایک پر بیٹھے شفاف پانی میں نظر آتی مختلف قسم کی آبی مخلوق کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو دکھاتے، انہیں پتہ نہیں کیا کیا یاد آتا رہتا، پھر انہیں ہنسی کے دورے پڑتے، بے وجہ ہنسی جس کا تعلق کسی چیز سے نہیں، صرف ان کی ذہنی کیفیت سے تھا جس میں وہ ان دنوں دونوں تھے۔ سالار پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، اس کے لیے یہ جگہ نئی نہیں تھی۔ اسے لے کر ان تمام جگہوں پر جا رہا تھا جو سی فوڈز کے لیے مشہور تھیں، اور امامہ کو پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کس حد تک سی فوڈ پسند ہے۔ خود اس نے سالار کے اصرار و دباؤ کے باوجود مچھلی کے علاوہ کسی دوسری چیز کو چکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ ہم اپنے گھر میں بھی اسی طرح کا لانچ بھی بنوائیں گے۔ اور وہ اس صبح پھر لکڑی کے تختے پر آ کر پانی میں بیٹھ کر ٹانگیں ڈبوتے ہوئے جب امامہ نے کہا تو سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے مذاق سمجھا، لیکن وہ سنجیدہ تھی، بے حد سنجیدہ، جھکی ہوئی پانی کو مٹھی میں لیے اچھال رہی تھی۔ کس پر بنائیں گے؟ سالار نے جیسے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ جھیل پر، وہ بلا کی سنجیدگی سے بولی۔ اور جھیل کہاں سے آئے گی؟ وہ ہکا بکا تھا۔ وہ تم بناؤ گے؟ اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اس جھیل میں پانی کہاں سے آئے گا؟ امامہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ نہر کے ذریعے وہ ہنس پڑا، لیکن امامہ نہیں ہنسی۔ پانی کی نہر نکالنا دور کی نہر سے زیادہ مشکل ہے سویٹ ہارٹ۔ اس نے امامہ کے کاندھوں پر بازو پھیلائے۔ امامہ نے اس کا کاندھا جھٹک دیا۔ تم نہیں بنا کر دو گے؟ وہ سوال نہیں تھا، دھمکی تھی۔ ہم یہاں آ جایا کریں گے ہر سال، بلکہ اگلے سال میں تمہیں ماریشیس لے جاؤں گا، پھر اس سے اگلے سال مالدیپ۔ امامہ نے اس کی بات کاٹی۔ تم نہیں بنا کے دو گے جھیل مجھے؟
امامہ جھیل کیسے بنا کر دوں گا تمہیں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ گھر بنائیں جہاں قدرتی طور پہ آس پاس اس طرح پانی ہو۔ سالار نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ فی الحال وہ اسے صاف لفظوں میں اس رانچ پہ بیٹھ کے اپنے ہنی مون ٹرپ کے دوران اتنی غیر مانوی باتوں کے درمیان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ عقل سے پیدل ہے اور جاگتے میں خواب دیکھ رہی ہے، اور وہ بھی احمقانہ۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس پر بر وقت اثر ہوا تھا اور سالار نے جیسے اطمینان کا سانس لیا۔ سالار تم بہت اچھے ہو، امامہ نے اسے پیار سے اس کا ہاتھ چھیڑتے ہوئے کہا۔ امامہ یہ بلیک میلنگ ہے، سالار نے ہاتھ چھڑائے بغیر گہری سانس لے کے احتجاج کیا۔ وہ اس کے جھوٹ کو اس کے گلے کی ہڈی بنا رہی تھی۔ ہاں ہے تو، اس نے بڑے آرام سے کاندھے اچکاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ وہاں باقی دن امامہ نے اس کے رانچ کا ذکر دوبارہ نہیں کیا۔ سالار نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے امید تھی کہ وہ اس رانچ کے بارے میں بھول گئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ واپس آنے کے چوتھے دن بعد اس نے فخری انداز میں سالار کو اس گھر کے نئے ڈیزائن دکھائے تھے۔ وہ جھیل اور رانچ بھی اس کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ اب اس پر اسے کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ ہنی مون سے بہت مہنگا پڑا تھا۔ وہ دنیا کی پہلی بیوی تھی جس نے اپنے ہنی مون ٹرپ پر ایک جھیل اور ایک رانچ کی شاپنگ کی تھی، اور دنیا کا پہلا شوہر تھا جس نے اس شاپنگ پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر اب کچھ اور تصویروں کا اضافہ ہو گیا تھا، کچھ اور یادوں اور خوشگوار لمحوں کا، ان کے ولیمے کے فوٹو شوٹ کا۔ پیچ کلر کے شرارے میں وہ بلیک ڈنر سیٹ میں ملبوس سالار کے ساتھ پہلی بار دلہن کے روپ میں تھی۔ وہ سالار کی فیورٹ تصویر تھی، ان کے ہنی مون کی تصویریں جس میں تقریباً ایک جیسی سفید ٹی شرٹس میں وہ ایک بیچ پر کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ان ساری تصویر میں صرف ایک چیز کامن تھی، ان کے چہرے، آنکھوں پر میں نظر آنے والی خوشی، چمک، ان کے ہونٹوں پر موجود وہ مسکراہٹ جو ان تصویروں پر نظر ڈالنے والے کو، کسی بھی بندے کو پہلی نظر میں ایک لمحے پہ مسکرانے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ They were made for each other۔ کم از کم وہ تصویریں ہر لحاظ سے یہی ثابت کرنے پہ تلی ہوئی تھیں۔ امامہ اس دن چینل سرفنگ کر رہی تھی جب اس کی نظر ایک چینل پر ٹھہر سی گئی۔ چند لمحوں کے لیے اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ وہ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کوئی پروگرام تھا اور اس میں شامل 2 شرکاء میں سے ایک سالار بھی تھا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کو یقین نہیں آیا کہ وہ سالار کو اسکرین پر دیکھ رہی ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد سالار کا نام اور اس کا عہدہ اسکرین پر چند لمحے کے لیے فلیش ہوا۔ تو وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ امامہ نے اس کا عہدہ دیکھ کر سوچا۔ وہ PR سے منسلک نہیں تھا، لیکن اس وقت اسکرین پر دیکھتے ہوئے اتنی ایکسائٹیڈ تھی کہ اس نے سالار کے اس جھوٹ کو اور اس وجوہات پر غور ہی نہیں کیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے فائنانس سے متعلق کوئی پروگرام اتنے شوق اور لگن سے دیکھا تھا۔